پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے محترم وزیر اعظم سے چند سوالات ہوں گے اور انتہائی مؤدبانہ گزارشیں ہوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صبح 10 بجے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایگزیکٹ 10 بجے اپنے اینڈرائڈ ٹویٹر فار اینڈرائڈ سے ایک انگریزی میں ٹویٹ کی، جس میں یہ لکھا تھا کہ دوز ہو ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس۔ اور پھر 11:01 پہ وزیر اعظم صاحب نے اسی کا اردو ترجمہ بھی باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا کہ جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں۔ اب صبح صبح وزیر اعظم کو یہ خیال آیا، کیا خیال تھا، کیا تھاٹ تھا؟ میں نے ایک دو وفاقی وزراء سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ وزیر اعظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بات ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس شاعر جب کہتا ہے تو اس کی تشریح تو ہوتی ہے، اور ہر کوئی تشریح اپنے مطابق کرتا ہے، تو وفاقی وزراء اس کی مناسب تشریح مجھے بتا نہ سکے، تو میں نے کہا چلو خود کچھ کرنے کی تشریح اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا تو کافی ساری چیزیں سمجھ آئیں کہ اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے، وزیر اعظم کیا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو میں سمجھاؤں وہ نہ ہو اور وزیر اعظم شاید کچھ اور سوچ رہے ہوں، لیکن جب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے، ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، معیشت بہتر کرنی ہے، تو وہ تمام چیزیں آج 3 سال بعد 2021 بھی ہم دسمبر میں داخل ہو چکے ہیں، 2 دسمبر آج تاریخ ہے، تقریباً 3.25 سال اس حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے، اور جتنے بھی کرائسس تھے آتے رہے، چلتے رہے، تو اس میں کیا حکومت کا بھی کوئی قصور ہے؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی کوئی قصور ہے؟ کرپشن کے حوالے سے جو ہمارے تمام ادارے تھے ان میں بھی ایک سوچ پائی جاتی تھی، وزیر اعظم کی بھی وہی سوچ تھی۔ اور پھر میرا دماغ گیا، ایک آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 2015 میں کراچی میں ایک مینار سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، جو بعد میں ڈی جی ISI بھی بنے، انہوں نے وائٹ کالر کرائم کا ذکر کیا تھا۔ ایک بلو کالر کرائم تو بہت کم ہوتا ہے، بلو کالر کرائم کہتے ہیں، بلو کالر ورکرز کہتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں، جس میں عام پاکستانی ہوتے ہیں۔ عام پاکستانی اتنے جرائم نہیں کرتا۔ جو پاکستان میں اصل وارداتیں پڑتی ہیں وہ وائٹ کالر کرمنل سے پڑتی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کے کور کمانڈر نے جب اس بات کا اظہار کیا تھا، تب سے یہ بات اب تک ہمارے کم از کم میرے ذہن میں نقش ہے، اور اس کو میں نے کئی دفعہ اسٹڈی بھی کیا، اور جب بھی آپ کرپشن کے کیسز دیکھتے ہیں وہ نکلتے واقعی وائٹ کالر کرمنلز کے ہیں۔ کیا کہا تھا جنرل نوید مختار نے اس وقت؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. جی، بہت سادہ الفاظ میں سیمینار کافی لمبا تھا، تو اس میں کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس میں بتایا کہ وائٹ کالر کرائم، اس کے خلاف ہمیں جانے کی اشد ضرورت ہے، بہت جلدی جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو کرائم کے ساتھ لنکیجز ہیں، جو روابط ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف دا آرمی سٹاف، جب نئے نئے آئے تھے تو کافی ان کی انٹریکشنز بھی ہوتی تھیں، ان کو بھی اس چیز کا ادراک تھا، نہ صرف یہ بلکہ جنرل باجوہ کی جو کلیئرٹی ہے اس حوالے سے، وہ اپنی مثال آپ ہی رکھتی ہے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو پکڑ لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اس کا ایک دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا تھا، اور ہم یہ پہلے بھی ایک دفعہ چلا چکے ہیں ان کی یہ والی بات کہ جنرل باجوہ نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees and nobody can ask him. Jamhuriyat khatar mein pad jati hai. جی ناظرین، آپ جو عام آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، وہ چھوٹی موٹی چوری کرے تو اسے تو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اربوں روپے کی چوری کریں اور نکل جائیں، اور ان سے جب آپ سوال کریں تو ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہاں جی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بہت اچھی بات کی تھی، لیکن پھر ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ ان چند سالوں کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے 2020 میں بتایا کہ جی اداروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ہمیں این آر او دو، اور انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ اگر این آر او کسی کو دیا گیا تو یہ غداری ہوگی۔ کیا کہا تھا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح این آر او دے دیں، کسی طرح اتنا بلیک میل کریں، مجھے تو ان کو پتا ہے کر نہیں سکتے، تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں۔ یہ سب یاد رکھ لیں، اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے این آر او دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو بلیک میل کر نہیں سکتے، اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ این آر او لینے کے لیے اداروں کو بلیک میل کیا جائے، اور اس کو انہوں نے قرار دیا کہ اگر اس طرح کا کوئی کام ہوا تو یہ غداری ہوگی، ملک سے غداری ہوگی۔ انتہائی سخت الفاظ وزیر اعظم نے استعمال کیے، اور ان کی جو ایک پیشنیٹ پوزیشن ہے اس حوالے سے کرپشن کے خلاف، اس کا بڑا واضح اظہار کیا۔ اب این آر او کی اصلاح آئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، اور اس وقت بھی ایک کارروائی ڈالی گئی تھی کہ جناب شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک این آر او کر کے ان کے کیسز التوا میں ڈال دیے گئے اور انہیں باہر بھیج دیا گیا۔ اس میں چند دوست ممالک کا بھی کردار تھا، آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنسز جب معاہدہ وائلیٹ ہوا تھا تو اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ جنرل مشرف نے جو غلطی کی اس کا انہوں نے اقرار بھی کیا، بڑے دل کے آدمی تھے، اگر غلطی ہو جاتی تھی تو اقرار بھی اس کا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد جو غلطی کا انہوں نے اقرار کیا وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ NRO. Yes, NRO is the area where I apologize. I can say that it was a wrong thing to have been done. I shouldn't have done it. سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, but sometimes when you take decisions which you think are correct, but they turn out to be wrong. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور پھر ہوا کیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور جنرل مشرف پہ باقاعدہ غداری کا مقدمہ چلا, اس کی اپیل آج بھی نہیں سنی جا رہی. اب ناظرین سلسلہ کیا شروع ہوا, 2019 میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور مارچ میں باقاعدہ طور پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا مارچ 2019 میں کہ ملک میں سیاسی استحکام کا منجن ایک دفعہ پھر بکنا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کی بیماری کا بہانہ بنے گا, لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی چھوڑیں ملک چلانا ہے سیاسی استحکام کے لیے. وہی سیاسی منجن ہے جو جنرل مشرف کو بھی بیچا گیا تھا, وزیر اعظم عمران خان کو بھی بیچنا شروع ہو گئے تھے. میں مارچ 2019 اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کہ بطور صحافی ہم تو اپنا کردار ادا کرتے رہے, ہم بتاتے رہے, کیونکہ ہمیں تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, گو کہ بلکہ پہلا مصرع اس کا یہ کہ گو کہ بت ہیں جماعت کی آستین, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور ہم نے مارچ 2019 میں کیا بتایا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. آج کل ایوان اقتدار میں ایک دفعہ پھر سیاسی استحکام کی بات ہونا شروع ہوگی, اور جب بھی سیاسی استحکام کا منجن بکنا شروع ہوتا ہے تو اس میں پولیٹیکل اکوموڈیشن بھی ہوتی ہے. جی ہاں, پولیٹیکل اکوموڈیشن, اور یہ والا سلسلہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے. اس کی مختلف ادوار میں ہم نے مختلف قسم میں امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے. جنرل مشرف کا دور اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے, اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ جناب ملک میں اگر سیاسی استحکام چاہیے تو میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا جائے. اس کے بعد پھر 2007 میں آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب ابو دھابی اور دبئی سیکرٹ فلائٹس لے کے گئے اور ایک این آر او کی تشکیل کے لیے انہوں نے کافی کام کیا. لیکن یہ تمام معاہدے جو بیہائنڈ دا سینز چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ چھپی ہوئی رہتی ہیں, لیکن ایک لفظ جو بار بار جب استعمال ہونا شروع ہو جائے ایوان اقتدار میں, سیاسی استحکام, پولیٹیکل سٹیبلٹی, تو اس سے ہمیشہ ایک دھواں سا اٹھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. اور جب بھی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ بین الاقوامی قوتوں کا بھی کردار آ جاتا ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کا کردار آتا ہے, برطانیہ کا کردار آتا ہے. اگر سن 2000 میں دیکھیں تو دیگر ممالک کا کردار بھی اس میں آیا تھا, رفیق حریری صاحب کا کردار سامنے آیا تھا, کچھ سعودی کردار اس میں سامنے آیا تھا, اور دیگر ممالک جو کہ خود کونڈلیزا رائس بھی لکھ چکی ہیں, جیک سٹرا لکھ چکے ہیں, جنرل مشرف صاحب خود اس کا بارہا ذکر کر چکے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں عوام سے خفیہ رکھی جاتی ہیں. بنیادی وجہ کیا بنی تھی اس وقت بھی, میڈیکل ٹریٹمنٹ, میڈیکل گراؤنڈ,
ہیلتھ ریزنز کے اوپر جو کنوکشنز تھیں وہ ساری کی ساری سیٹ اسائڈ کر دی گئی تھی اور سیاسی استحکام کا منجن اس وقت بھی بکھرا تھا. آج بھی ایوان اقتدار میں کچھ لوگ یہی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, کچھ ٹرانزیشنز بھی ہو رہی ہیں اور ان ٹرانزیشنز میں دوبارہ سے یہ منجن بکنا شروع ہو گیا کہ جی سیاسی استحکام ہمیں چاہیے. تو کیا اگر سیاسی استحکام چاہیے تو ملک میں جو احتساب کا ڈرامہ پچھلے 2 سال سے رچایا گیا اس کو بند کر دینا چاہیے؟ جی ناظرین, ہم اس وقت بھی چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ جناب ایک ڈرامہ شروع ہو گیا, ایک سیاسی استحکام کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. جو ایک انسٹیٹیوشنل سوچ تھی, جو وزیر اعظم کی سوچ تھی کہ اس ملک نے اگر آگے جانا ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے, وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے. لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز ہماری کون سنتا ہے؟ ہم تو ناظرین آپ کو بتا سکتے ہیں, عوام کو بتا سکتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں, پس پردہ کیا کہانیاں چل رہی ہیں. تو یہ مارچ میں ہم نے باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا کہ ڈرامہ کیا کھیلا جانے والا ہے اور اس وقت تک سپریم کورٹ, JIT, یہ سارے معاملات ہو چکے تھے. اور پھر جولائی 2019 میں, مارچ میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ سیاسی استحکام کا منجن بکنا شروع ہو گیا ہے, جیسے جنرل مشرف کو بیچا گیا اور پھر انہیں غدار ٹھہرایا گیا. اور اس وقت بھی جو رابطے تھے, کون کون کروانے والے تھے, کیا کیا چیزیں سمجھائیں گی جنرل مشرف کو, وہی سیاسی منجن ایک دفعہ پھر مارچ 2019 میں بکا. اور پھر جولائی 2019 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا, اور وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. کوئی سفارش نہیں چلے گی, لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کس عرب ملک سے سفارش ہے, یہ کس عرب ملک کو لیٹر لکھا گیا؟ آپ یقین کریں کہ انہوں نے 2 کو انہوں نے میسیجز بھجوائی, ان کے بیٹوں نے, میں نام نہیں لوں گا, کہ جی سفارش کریں میرے سے کہ ان کو سعودی کنگ کو نہیں میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے یہ کہا میری طرف ان کو کہ جی ان کو کہیں کہ جی کسی طرح یہ باہر ان کو بھجوا دیں. مجھے بلکہ باہر سے بھی سفارشیں بھجوائی ہیں, ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کی ہے. جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں, جس مرضی جس کے پاس چلے جائیں, گھٹنے گوڑے دبائیں اس کے, میں نے آپ سے جواب لینا ہے. جی ناظرین, وزیر اعظم نے یہ جب کہا تھا those who do not learn from history are condemned to repeating the same mistake, جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں. آپ نے سنا وزیر اعظم سے جو ہم نے انٹرویو کیا, جو انہوں نے تقاریر میں اقرار کیا کہ بادشاہوں کی سفارش آ رہی تھی, اور انہوں نے کہا کسی کی سفارش کروا لیں میں NRO نہیں دوں گا. لیکن پھر پورے ملک نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اچانک ناساز ہو گئی, ان کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے. پلیٹلیٹس کے حوالے سے حکومت پنجاب ان کی پریس کانفرنسز بھی آنا شروع ہو گئی, وفاقی کابینہ تک معاملہ گیا, ECL سے نواز شریف صاحب کا نام ہٹایا گیا. اور جو عوامل جنرل مشرف کے دور میں تھے, جو آرگومنٹس اس دور میں دیے گئے, وہی آرگومنٹس دوبارہ دیے گئے. اور پھر ARY نے جب یہ بریکنگ خبر دی کہ نواز شریف کا صاحب کا طیارہ ٹیکسی کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے یہ تمام لوگ تھے, وہ تمام ماضی کی غلطیاں تھیں جو کہ دہرائی جا رہی تھیں. آئیے یہ ARY کی بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں, جو کہ پھر نومبر میں, مارچ میں ہم نے بتانا شروع کیا تھا, سوال جواب کرنے شروع کیے تھے. وزیر اعظم سے ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا وزیر اعظم کمیٹڈ تھے کہ نہیں جانے دینا. لیکن پھر وہ رپورٹس کس نے تیار کی, کیونکہ جب نواز شریف صاحب لندن گئے تو وہاں پہ جو ایگزامینیشن ہوا, پیٹ سکین ہوا, اس میں تو پلیٹلیٹس بالکل نارمل ان کے نکلے تھے. تو یہاں پہ وہ رپورٹس کس نے تیار کی؟ حکومت نے بھی آج تک اس پہ کوئی انکوائری نہیں کی, متعدد کمیشنز بنائے, اس معاملے پہ نہیں کی, کیونکہ اس میں پورا کا پورا نظام اوپر سے نیچے تک سب ملوث تھے. آئیے اس وقت کی نومبر 2019 کی نواز شریف صاحب کو باعزت طور پہ الوداع کرتے ہوئے یہ مناظر دیکھتے ہیں. اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, 2 ملازمین, ڈاکٹر عدنان اور جو اوور آل جو سٹاف تھا وہ طیارے کا اس کے اندر موجود ہی ہے, اور اب نواز شریف صاحب کا طیارہ ٹیکسی کرنا شروع ہو گیا ہے. لگتا یہ ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر میں نواز شریف صاحب پرواز کر جائیں گے. نواز شریف صاحب بالآخر رخصت ہو رہے ہیں. جی ناظرین, اور نواز شریف صاحب رخصت ہوئے, ماضی کی وہی غلطیاں دہرائی گئیں. اور وزیر اعظم صاحب سے اگلے سال ہمیں اتفاق ہوا انٹرویو کرنے کا, تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ہوا کیا تھا. وزیر اعظم نے اقرار کیا کہ ہاں غلطی ہوئی, ریگریٹ ہوئی, امبیرسمنٹ ہوئی. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں. اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب ہم پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. وہ لگ رہے ہیں جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں. تو میرا صرف میں اس کی ایک اسیس کروں گا, NRO تو ہم نے نہیں دیا, ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے.
لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ اکمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن، وہ یہ حالات بتائے گئے، اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا. لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. جی ناظرین، وزیر اعظم نے اس کا اقرار کیا، اور آج صبح جب وزیر اعظم نے 11:01 میں اردو میں یہ ٹویٹ کیا کہ جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں. تو جنرل مشرف کے دور میں جس طرح نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ناظرین جس طرح باہر بھیجا گیا، ہم نے آپ کو وہ ٹائم لائن بتا دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح اداروں کے سربراہان کے نام لیے گئے، ان کے حوالے سے باقاعدہ تھریٹس دی گئی، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا 2019 کی ایک پریس کانفرنس کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، جس کا کچھ سلسلہ اب لیک ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ماضی کی غلطیاں دہرا کے وزیر اعظم صاحب، کیا آپ اس قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ کس نے یہ غلط رپورٹس بنائی تھیں، کس نے یہ بریفنگز دی تھیں، کس طرح یہ سارا سسٹم مینیپولیٹ ہوا؟ کیونکہ ہم تو مارچ 2019 سے آپ کو بتا رہے تھے، ARY کے پلیٹ فارم سے بتا رہے تھے، اسی پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جب آپ کو سیاسی استحکام کا منجن بکنا شروع ہو گیا، ان کے اداروں کے نام کیا آپ سامنے لانا پسند کریں گے وزیر اعظم؟ آپ کی ذمہ داری ہے، اس قوم نے آپ پہ اعتبار کیا تھا جب آپ نے کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا، NRO دینا اس ملک سے غداری ہے. تو یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں غلطیاں ہوئیں اور اس کے بعد جنرل مشرف پہ غداری کا مقدمہ بنا، اور واپس لنڈن جا کے نواز شریف صاحب نے وہی ساری چیزیں شروع کیں، اداروں کے سربراہان کے نام آئے. کیا آپ قوم کو بتانا پسند کریں گے آپ کو یہ کون کہہ رہا تھا، فیٹ اکمپلی کس نے آپ کو یہ پریزنٹ کیا تھا؟ کیا ایک رپورٹ کمیشن ہی بنا دیں؟ بہت سارے آپ نے بنائے کہ جناب اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے 1 مہینے 2 مہینے میں نام سامنے لے کے آئے جائیں. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ معیشت، اس میں بھی اسی طرح کی کیا غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں؟ کیا ہم نے ماضی سے واقعی کوئی سبق نہیں سیکھا اس حوالے سے؟ اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دوں گا ناظرین اسی پروگرام کے حوالے سے. 2016 میں ڈاکٹر اشفاق حسن جو پرنسپل نرس ہیں، اس وقت غالباً ڈینز سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے تھے نرس کے، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ معیشت کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا آنے والے دنوں میں، یعنی کہ آج کل کے دنوں میں اثرات کیا ہوں گے، کس طرح سے بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ہماری معیشت میں، اور کس طرح سے غلط بیانی کی گئی. تو کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے، یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو. دوسری طرف قدم رکھے گا ایک دھماکہ ہوگا، آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو. یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا. بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا، میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے، اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے. جی ناظرین آپ نے سنا آج کیا صورتحال ہے. آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ قرضہ لے کے قرضہ واپس کر رہے ہیں، قرضہ لے کے ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دے رہے ہیں. آج صورتحال یہ کہ قرضہ لے کے ہم کہہ رہے ہیں جی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نہیں چلائیں گے. اور گورنر چودھری سرور صاحب نے تو کہا IMF نے $2 بلین دینے کے لیے ٹوٹل $6 بلین کا پیکج تھا، جتنی کنڈیشنز لگائی ہیں انہوں نے سب کچھ ہمارا گروی رکھ لیا. عدیل رائے صاحب اگر ابھی سنا سکتے ہیں یا میں بالکل سنائے جی گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے کیا کہا. IMF نے ٹوٹل ہمیں $6 بلین دینا ہے اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز. $2 بلین انہوں نے سالانہ ہمیں دینا ہے اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوا لی. اور انہوں نے ہماری IMF نے ہر چیز لکھوا لی. یہ وہی لینڈ مائنز تھی جس کا کہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ذکر کر رہے تھے. اور اسحاق ڈار صاحب جس طرح معیشت کو چلا رہے تھے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے فائنانس منسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب چند ماہ کے لیے جب وزیر خزانہ بنے تھے
تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی بالکل ڈی ویلیویشن کرنی پڑے گی, آرٹیفیشلی ڈالر کا ریٹ ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے. آج ڈالر 176 روپے پہ اوپن مارکیٹ میں پہنچ گیا. اسٹاک مارکیٹ آج ہی 2000 پوائنٹس گری ہے. میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی کیا ذمہ داریاں تھیں. یہ حکومت اس سارے میں ان کی کہاں پہ ناکامیاں. اس حکومت کے اندر جو گرافٹنگ تھی اس میں کیا ہوا, اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیسے اربوں روپے بنائے. لیکن اس ٹائم لائن کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ جو لینڈ مائنز پھٹ رہی ہیں ہمارے معاشی فرنٹ پہ, اس کی بنیاد تو اسحاق ڈار صاحب رکھ کے گئے تھے, اور اس کا اقرار ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کیسے کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ ایک دم ڈیلیبریٹ پالیسی کے تحت ہوا ہے. جب دسمبر میں بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے بنسبت 10% سے اوور ویلیوڈ ہے, ہم نے ایک پالیسی کے تحت دسمبر کے اندر 5% ڈی ویلیو کرا, ایک دن کے اندر 5% ڈی ویلیو کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انفلیشن کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے, ایکسپورٹ کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے, اور امپورٹس کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے. تو خوشائن بات یہ ہے کہ جولائی سے فروری تک کا انفلیشن جو ہے وہ صرف 3.8% تھا. تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کے اندر اکانومی کے اندر ایکسس کیپیسٹی ہے, سپلائی کے اندر ابھی جھول ہے, سپلائی میں لچک ہے, اور مہنگائی نہیں بڑھ رہی ہماری. ایون دو ہم نے کرنسی ڈی ویلیو کری تھی 5% کی, اس پہ اسٹیٹ بینک نے کل ایک اور ڈی ویلیوشن کری, اور 115 روپے پہ جا کے ہم نے اس کو روکا ہے. اور یہ جو ہے فی الوقت میرے خیال سے کافی ہے. اب فردر کوئی ڈی ویلیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. کرنسی یہاں پہ آ کے اسٹیبل رہے گی, اور پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اپنی صحیح, میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اپنی مارکیٹ ویلیو ڈھونڈ چکا ہے. اور اب ہمارا ایکسپورٹس بھی تیزی سے انشاءاللہ بڑھیں گے, امپورٹ بھی سلو ہو جائیں گے, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیکلٹیز تھیں وہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں. جی ناظرین, مارچ 2018 میں مفتاح اسماعیل صاحب نے یقیناً علم تھا کہ چند ماہ بعد الیکشنز ہیں, اور میں جو بھی بیانات دوں گا قوم کے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں کہ ہمیں کوشچن کون کرے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو جائے گا, ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھ جائیں گی, ریئل ایکسچینج ریٹ روپے کا 115 پہ جو ہے جہاں تک ہم نے ڈی ویلیو کر دیا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے تو بقول ان کے آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا تھا, تو 115 صحیح ریٹ ہے, اس سے اوپر ڈی ویلیویشن کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو فائنانس منسٹر تھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کی, اور کیئر ٹیکر حکومت نے ہمیں بتایا کہ نہیں جناب, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی صحیح ڈی ویلیویشن نہیں کی تھی, اور اس وقت ایکسچینج ریٹ 124 روپے پہ پہنچ گیا. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, اور ایک بتایا گیا ہمیں کہ جی ملک میں ہاٹ منی آنی ہے, اس لیے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 13% سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا, اور ہم پیسہ انوائٹ کر رہے ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں بہت سے ڈالرز آئیں گے. اور ایک سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر زبیر خان صاحب ہمارے پروگرام میں آئے, اور انہوں نے بتایا کہ ہاٹ منی جس کو کہا جا رہا ہے یہ خود ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. اب اس کو ہاٹ منی کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی بھی قسم کی ممانعت قدغن نہیں ہے کہ جس دن وہ چاہیں وہ ایک بجلی کی جھلک میں یہ پیسہ باہر چلے, یہ ہیج فنڈز کے یہ ڈیجیٹلی باہر نکل سکتا ہے. جی ناظرین, اور پھر 5 مہینے بعد دوبارہ ہمارے پروگرام میں آئے, کیونکہ کرائسس تو وہ ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا تھا, اور اس میں ڈاکٹر زبیر نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وہ لوگ لگائے گئے کہ جن کا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, مفادات کا ٹکراؤ تھا, اور ہاٹ منی کی پالیسی بنائی اسی لیے گئی ہے کہ یہاں پہ جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جن کا مفادات کا ٹکراؤ ہے, وہ پاکستانی عوام کا خون چوس کر اپنا پیسہ بنائیں, اپنا مال بنائیں. اپنے جو بیرون ملک مالکان ان کے بیٹھے ہیں, جو ان کو اکنامک ہٹ مین, وزیر اعظم بھی جن کا ذکر کیا کرتے تھے, اسد عمر صاحب جن کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے, اسی طرح کے بقول ڈاکٹر زبیر خان ہٹ مین لائے گئے. اور کیا کیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. ٹیم تبدیل بھی کی, تو پھر ایسے لوگوں کو لگایا جن کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ ہاٹ منی کے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی, جس کے ذریعے ہاٹ منی لایا گیا. انہوں نے اب حکومت میں آ کر جن لوگوں نے چندے دیے تھے ان کو فائدے بھی دینے ہیں. یہ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے نہیں کر رہے. ہمارے جو منسٹر آف فائنانس ہے, جو ایڈوائزر ہیں, ان کی کیا بزنس انٹرسٹ تھی باہر, اور اس میں کون کون لوگ تھے, اور وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ناظرین, حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا. حفیظ شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جی دیکھیں ان سے بہتر تو معیشت کسی کو آتی نہیں. اور حفیظ شیخ صاحب کا ناظرین اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پہلی دفعہ یہ پاکستان کی جب قسمت پھوٹی تھی
تو اس وقت جنرل مشرف کے دور میں 2000 سے 2003 تک یہ سندھ کے وزیر خزانہ تھے. پھر 2003 سے 2006 تک وفاقی وزیر برائے نجکاری اینڈ انویسٹمنٹ ہے جنرل مشرف کے دور میں. پھر پیپلز پارٹی کے 2010 سے 2013 تک ان کے وزیر خزانہ رہے. پھر 18 اپریل 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے اسد عمر صاحب کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا کر حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کیا. 11 دسمبر کو حفیظ شیخ وزیر خزانہ مقرر ہو گئے اور 29 مارچ 2021 کو ڈاکٹر حفیظ شیخ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. حفیظ شیخ صاحب کی ناظرین جب تعیناتی ہوئی تھی تو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور ہم ایک سوال کرتے تھے، بلکہ آج آپ بھی سارے چیک کر کے بتائیے گا مجھے، ڈاکٹر حفیظ شیخ کیا پاکستان میں ہی جب ہمارے اینالسٹ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی نوکری ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، ان کا سی وی پتہ نہیں کیسے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے یہ تعیناتیاں ہوتی ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا حفیظ شیخ صاحب کہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں سے آتے ہیں پاکستان اور پاکستان نوکری کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو جو اکنامک ہٹ مین کا ذکر کرتے تھے عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب، کیا ان کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا؟ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جب صبح یہ ٹویٹ کی کہ جناب جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب مشرف دور کی ان کی کارکردگی بطور پرائیویٹائزیشن منسٹر، جو 800 ارب روپے کی ایک ڈیل ہوئی تھی اتصالات کے ساتھ، اس کا علم نہیں تھا ان کو، جس کا کہ وہ تقاریر میں اپنی ذکر کرتے تھے اپوزیشن میں. پھر انہی کی انہوں نے تعیناتی منظور کیسے کر لی؟ کیا وزیر اعظم صاحب آپ اس قوم کو اعتماد میں لینا چاہیں گے کہ حفیظ شیخ کا سی وی آپ تک کیسے پہنچا؟ حفیظ شیخ کا سی وی آپ کو کس نے دیا؟ کس نے آپ کو کہا کہ حفیظ شیخ صاحب کو آپ تعینات کریں؟ اور ہم نے ناظرین اپنے پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ جناب حفیظ شیخ صاحب کے جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں، جو ان کی ایک کمپنی تھی نیو سلک روٹ انیشیٹو، ہم نے سوالات بھی ان کو بھیجے تھے. انہوں نے جب اپنے اثاثے وزیر اعظم کے کہنے پہ ڈکلیئر کیے تھے اس میں اس کا ذکر نہیں تھا. ہم تو یہ سوال پہلے دن سے اٹھا رہے تھے. اور کیا سوال اٹھا رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں. 11 فروری 2020 یعنی اسی سال اسی مہینے ہم نے سوالات بھیجے تھے حفیظ شیخ صاحب کو کہ جناب کیا آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جے پی مورگن، گولڈمن سیک، سٹی بینک، نیو سلک روٹ LLC کے کلائنٹ ہیں؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اتصالات اور جو اونرز آف دا کمپنی ہیں وہ نیو سلک روٹ کے کلائنٹس رہے ہیں؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈین نیشنل پارٹنر کوئی ہے آپ کا نیو سلک روٹ میں؟ اور نیو سلک روٹ کی جو ماضی میں آپ ملاقاتیں کرواتے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور ڈیڈ یو ری جوائن سلک روٹ آفٹر کوئٹنگ PPP گورنمنٹ؟ پیپلز پارٹی میں جب وزیر تھے اس کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ آپ نے نیو سلک روٹ جوائن کر لیا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بیفور ایزیومنگ چارج ایز ایڈوائزر آن فائنینس، کیا آپ نے یہ بتایا؟ جی ناظرین، آپ سب ہمیں بھی آگاہی دیجیے گا کہ حفیظ شیخ صاحب آج کل کدھر ہیں؟ کیا واپس جا کے انہوں نے نیو سلک روٹ انیشیٹو جو ان کی کمپنی تھی، جو پیپلز پارٹی دور میں جہاں سے ریزائن اکثر لوگ آتے ہیں، میں تو کمپنی کی ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کر دیا، حالانکہ جب آپ شیئر ہولڈنگ نکالتے ہیں تو شیئرز انہی کے پاس ہوتے ہیں، انہی کے خاندان کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. آج کل وزیر اعظم صاحب حفیظ شیخ صاحب کدھر موجود ہیں؟ جب آپ ان کی تعیناتی کر رہے تھے تو آج صبح جب آپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار کرتے ہیں، کیسے ہوئی یہ غلطی؟ کس نے کی یہ غلطی؟ اب وہ جھمکوں والی بات بھی آ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے بتایا تھا کہ جناب یہ کیسے ہوا تھا. اور IMF کا ذکر بھی ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے کیا تھا، وہ IMF جو آج آپ کو ساری چیزیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. پرائر کنڈیشنز لگائی ہیں ڈسپل لون دینے سے پہلے کہ نا پہلے آپ یہ اقدامات کریں اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو جو اکنامک لینڈ مائنز رکھی گئی تھیں، جو اکنامک ہٹ مین پاکستان میں آتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا چمتکار دکھاتے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے ہمارے پروگرام میں اپنا تجزیہ کیا دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. IMF نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا بندہ جو ہے ساڑھا بندہ یہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے تو اس کے رہتے رہتے یہ کام کروا لو. IMF کا بندہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر یہ ہٹا دیا IMF کے ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان، مطلب وہیں سے ہے نا، سب دونوں گورنر دونوں وہیں سے ہیں ایک طریقے سے. اب تو پاکستان میں رہیں گے نا، اب انہوں نے کدھر جانا ہے؟ ارے جس دن ختم ہوگا نیکسٹ ڈے آپ دیکھیں گے فلائٹ لیا اور دبئی پہنچ گئے. وہاں ان کا کاروبار ہے، بیوی بچے سارے باہر رہتے ہیں. یہ تو صرف اس طریقے سے ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں، جتنا خراب کرنا چیزوں کو خراب کرو، جب کام ہو گیا واپس چلے جاؤ. یہ جو اکنامک ہٹ مین کا پرائم منسٹر جو بات کر رہے تھے، تو یہ کون ہوتے ہیں اکنامک ہٹ مین؟ ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی ناظرین، مجھے وقفے کا بڑی شدت سے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے.
اور وزیر اعظم نے تو آج صبح کمال کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم اتنی گہری سوچ رکھتے ہیں اور انہی معاملات کے حوالے سے سوچ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے شاید کچھ اور سوچ رہے ہوں, لیکن جب میں نے وفاقی وزراء سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. تو میں نے کہا میں خود ہی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس ٹویٹ کی تشریح ناظرین جاری رہے گی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جیب سے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کس طرح سے پیسے نکالے, کس طرح سے ڈی ویلیویشن سے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فائدہ ہوا, کس طرح سے بجلی مہنگی ہونے سے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فائدہ ہوا. جی آئی ڈی سی کا کیس 400 ارب کا, جس پہ کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ ڈے لائٹ رابری, راتوں رات ایک پریزیڈنشل آرڈیننس لا کے ڈاکہ 400 ارب پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اس وقت مورد الزام میڈیا کو ٹھہرایا گیا آپ کا پیسہ جو آپ مہنگی گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں وہ آپ کے پیسے تھے. تو 400 ارب روپے وزیر اعظم صاحب کیا واپس آ گئے, کیا ریکور ہو گئے, کیا آپ نے وفاقی وزراء کو کہیں گے اس حوالے سے قوم کو آگاہی دیں؟ آپ سے چند اور مؤدبانہ سوالات کرنے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان نے آج صبح 11 بجے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ جو لوگ جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں. اور اس کی ناظرین ہم نے ماضی میں بھی ہم اس کی تشریح کرتے رہے اور یہ حکومت ماضی کی غلطیاں دہراتی رہیں. ایک کریڈٹ جو وزیر اعظم کو جاتا ہے کہ انہوں نے تحقیقاتی کمیشن بنایا, لیکن تحقیقاتی کمیشن میں نکلا کیا؟ تحقیقاتی کمیشن میں وہ تمام لوگ نکلے جو اس گلے سڑے نظام کا شروع سے حصہ رہے اور تحریک انصاف کا حصہ بھی بن گئے. آئیے ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا. جو کارٹلز کا ذکر آیا شوگر انکوائری رپورٹ میں, ویٹ کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں, پیٹرولیم کرائسس میں, آئی پی پیز کمیشن کی رپورٹ میں, اس میں سے ان نئے آنے والے وزراء میں سے تو کسی کا نام ہی نہیں. اس میں وہ تمام پرانے کھلاڑی ملوث نظر آئے جو وزیر اعظم کی ٹیم میں شامل ہوئے. اب شامل ہوئے یا شامل کیے گئے, لیکن the buck stops at the table of the prime minister, کیونکہ ٹیم وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم میں یہ لوگ شامل ہوئے. یہ وہی چہرے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی موجود تھے. آپ دیکھ رہے ہیں رزاق داؤد صاحب کتنے ینگ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں, جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے زبیدہ جلال صاحبہ نظر آ رہی ہیں. اسی طرح حفیظ شیخ صاحب بھی اسی دور سے چلتے آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے. پھر عمر ایوب صاحب ماشاءاللہ آج جو سرکولر ڈیٹ سے وزیر اعظم کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. جب وزارت کا سوال آ رہا ہے اور ایکسپیرینس کا سوال آ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں شوکت عزیز کے دور سے انہیں تو حکومت کا کافی زیادہ ایکسپیرینس. جی ناظرین, کیا وزیر اعظم بتائیں گے کہ یہ سارے سی وی ان تک کیسے پہنچے, کیونکہ یہ لوگ تو حصہ ہی نہیں تھے تحریک انصاف کا, یہ تو سارے بعد میں آئے. وزیر اعظم صاحب آپ نے کیوں ان کو شامل کیا؟ اور آپ کے تمام جو کمیشن کی رپورٹس آئیں اس میں ایک صاحب بالکل ایکسپرٹ, وہ بھی مشرف کے دور میں نازل ہوئے تھے. جنرل مشرف کے دور میں آئی پی پیز لگانے کے حوالے سے پہلا آئی پی پی انہوں نے لگایا, آئی پی پیز کے حوالے سے پالیسیز انہوں نے, بڑے ایکسپرٹ تھے, اپنے آپ کو انرجی سیکٹر کا کہتے تھے. اور وزیر اعظم اور کابینہ جب ان سے پوچھتے تھے تو پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا جی میری تو ایک آدھی کمپنی ہے, اس کے بھی صرف 25% شیئر ہے میرے. جی ہاں, نام ہے ان کا ندیم بابر. میں 2 کمپنیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں, جن میں سے پچھلے کئی سالوں سے میری صرف ایک کمپنی میں ملکیت ہے, دوسری سے میں نکل گیا تھا. دوسری ویسے بھی تیل پہ چلنے والی ہے, 1994 کی پالیسی کی, اس پہ جی آئی ڈی سی لگتا نہیں. جس کمپنی میں ریسنٹلی میری اونرشپ تھی, ابھی بھی ہے, لیکن میں اس کی مینجمنٹ میں انوالو نہیں, مائنورٹی میری اونرشپ ہے 25% کے قریب, وہ ہے اورینٹ پاور. جی ناظرین, پھر ایک دن اتفاق ہوا کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے اور ہم نے ندیم بابر صاحب کو بتایا کہ صاحب آپ کیوں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہتے ہیں 1 یا 2 کمپنیز ہیں, کیا ہوا اس پروگرام میں, آئیے دیکھتے ہیں. پروگریسو ایجوکیشن جی بالکل, اس کے ابھی بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. نو, آئی ریزائن. ایس سی سی پی چیک کر لیں, اس میں آج کی انہوں نے فائلنگ نہیں کی ہوگی. فینکس انرجی سسٹمز, اس کے آپ ڈائریکٹر ہیں. میں نے فاؤنڈ کی تھی. این وائی ٹی انرجی سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. سیم تھنگ. وہ سبا پاور میری نہیں ہے, ہوتی تھی. سبا جنریشن کمپنی, سبا جنریشن کمپنی از آلسو این انڈسٹریل کمپنی, اس کے آپ سی او ہیں. فائلنگ ہوگی. سی او بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی. ریس سیمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ سی او ہیں. یہ اوریجنلی کمپنی انکارپوریٹ کی گئی تھی کئی سال پہلے. اچھا, کمپنیز بنا کے آپ نے سائٹ پر رکھ دیں گے, چلو کبھی کا ضرورت پڑی تو کام کر لیں. اورینٹ آپریٹنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں.
जी मैं हुई। ओरिएंट पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 26% शेयर्स हैं आपके इसमें। जी। आर्सन कराची में है, सोलर कंपनी। कहा जाता है कि इसका केई के साथ बिजली बेचने का महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट इसी का। नहीं ऐसा नहीं है। कितने सेंट पे? मुझे इस वक्त याद नहीं। 14 सेंट पे नहीं, 14.28 सेंट्स। उम्मीद है आज के बाद आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मेरी एक ही कंपनी है जिस पर 26% शेयर्स हैं। मैंने कहा था गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट। जी नाज़रीन, आपने देखा नदीम बाबर साहब को हमने बताया कि कितनी कंपनियाँ, और 2013 से 2018 तक शहबाज शरीफ के करीबी तरीन साथियों में रहे, और तकरीबन 4-5 जो कंपनीज थी, आपको 56 कंपनियाँ याद होगा पंजाब हुकूमत ने बनाई थी, उन्हें 4-5 कंपनी उसके बाकायदा तौर पे बोर्ड में भी शामिल थे, और फिर इन्हें बाकायदा नैब ने बुलाया भी था। एक दिन गालिबन इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, और ये बात शायद वज़ीर आज़म को पता हो या ना पता हो जब उन्होंने इनको अपॉइंट किया था, लेकिन इसकी कंफर्मेशन भी नदीम बाबर साहब ने दी। क्या दी, आइए देखते हैं। आपको भी नैब ने बुलाया था 19 जून 2018 मुझे बुलाया था। आपको गिरफ्तार किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। बिठाया था? 3-4 घंटे कुछ सवाल पूछे थे और उसके बाद जाने दिया था। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, नैब ने भी बुलाया था, सिर्फ 3-4 घंटे सवाल किए थे, बिठाया था और फिर जाने दिया। क्या वज़ीर आज़म साहब आप इस कौम को ये बताना चाहेंगे कि नदीम बाबर साहब को आपने जब SAPM बनाया, नैब ने इन्हें बुलाया और फिर इन्हें जाने दिया, और मुशर्रफ दौर से ये सिलसिला इनका चला आ रहा है। IPPs में अभी भी आपने जो दूसरी किस्त पेमेंट्स की है, इनकी कंपनी को पैसे अरबों रुपए के पैसे गए, पहली किस्त में भी गए, और IPP कमीशन आपने बनाया था वज़ीर आज़म साहब, उसकी रिपोर्ट किधर है? क्योंकि आज भी जब बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसमें आपने बहुत अच्छा एक कदम उठाया था कि लोगों को बताया कि ये एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं, ये इरेगुलर पेमेंट्स हुई हैं, ये इनके फ्यूल की एक्स्ट्रा कॉस्ट दी गई जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस में थी। आज $1 अरब के लिए आप IMF के पास जा रहे हैं, 2 बिलियन से ज़ायद की रकम तो उस IPP कमीशन ने आइडेंटिफाई की थी कि इन IPPs के पास गया था, और उस वक्त के जो चेयरमैन थे IPP कमीशन के, जो आपने अपॉइंट किया था, मोहम्मद अली साहब, वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने ये इकरार किया कि जनाब नदीम बाबर साहब जिनकी अपनी कंपनीज थी वो हुकूमती नुमाइंदगी भी कर रहे थे, IPPs की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, क्योंकि एक्सपर्ट ही इतने ज़्यादा थे तो वो उसमें भी जाके बैठे थे। आइए देखते हैं। में 4 अदद वुज़रा या SAPMs के भी या उनके रिश्तेदारों की भी कंपनी, उनसे भी नेगोशिएशंस हुई हैं, और वो खुद उनमें से कोई आके बैठा था इस कमेटी में? जो निगोशिएशन हमने की है उन तमाम कंपनी से हुई हैं, चाहे किसी की भी ओनरशिप हो, मतलब रोश पावर, सबा पावर, सैफ पावर, ओरिएंट पावर। जो निगोशिएशन की मीटिंग्स थी उनमें इनके CEOs आए थे और सीनियर मैनेजमेंट थी, लेकिन जो गवर्नमेंट के एडवाइज़र या SAPM है निगोशिएशन मीटिंग में वो बिल्कुल नहीं आए थे। मेरी इत्ला है और सोर्स इन्फॉर्मेशन है कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी नदीम बाबर साहब, उन्होंने 4 से 5 मीटिंग्स को चेयर भी की, और हुकूमती साइड से जब उनकी अपनी कंपनी दूसरी साइड पे बैठ के नेगोशिएट करी थी। क्या ऐसा है? नहीं, कोई भी ऐसी मीटिंग जिसमें कि नदीम बाबर साहब की कंपनी थी उन्होंने उसमें मीटिंग में शिरकत नहीं की, पहली चीज़। दूसरी बात, उन मीटिंग में उन्होंने शिरकत की जिसमें हमने खुद उन्हें बुलाया था, क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल मैटर्स थे जो कि हमें समझने थे। हीट ट्रेड ऑडिट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, अब अगर हमें उसमें मुआवनत की ज़रूरत है तो हमने उन्हें बुलाया था। जी, टेक्निकल मैटर्स थे जो समझने की ज़रूरत थी कमीशन को, और उन्हीं नदीम बाबर को बुलाया गया और 4 से 5 मीटिंग में बैठे भी, और फिर IPP कमीशन की रिपोर्ट साइट पे हो गई, और फिर हुकूमती फ़ैसला आया कि इनको पेमेंट्स कर दी जाएँ, पिछले पैसे की रिकवरी की बात भी नहीं करनी। तो वज़ीर आज़म साहब, इस कमीशन की रिपोर्ट पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्यों IPP से वो एक्सेस पेमेंट्स रिकवर नहीं की गई? आपने इस हवाले से नेगोशिएशन टीम क्यों बनाई? किसके कहने पे बनाई? काइंडली इन सवालात के जवाबात तो दे दें। और हाँ, एक और चीज़, पेट्रोलियम कमीशन भी आपने बनाया, और जिस वक्त दुनिया में सस्ता तरीन तेल था, नदीम बाबर साहब ने इंपोर्ट ही बंद कर दी थी, और ये मिनट्स और डॉक्यूमेंटेड चीज़ थी, और फिर आपने उन्हें फारिग कर दिया। आजकल नदीम बाबर साहब किधर हैं? हमें जवाब अगर मुनासिब समझें तो दे दीजिएगा। एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, और वज़ीर आज़म ने आज जो ट्वीट की कि जो माजी की गलतियों से नहीं सीखते वो दोहराते हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।